اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا امتیاز احمد بٹو آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ پریویس جو آپ سے بات ہوئی موجودہ حالات کے بارے میں، تو محترم ہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دور ثانی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دور ثانی کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن جو فوری طور پر کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ کہ سورہ کہف کی جو ہے تلاوت وہ آپ کرنا شروع کر دیں، مکمل سورہ کہف پڑھیں جمعہ والے دن خاص طور پر، اور اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو لازماً پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر مسلمان، چاہے مرد عورت بچہ بوڑھا سب، اس کے پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو، کیونکہ ہم دور الفتن میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کو فتنوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ معاملات ہے کیا۔ جو اس کو نہیں پڑھے گا وہ کنفیوز رہے گا کہ معاملات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، اور جو اس کو پڑھنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں کی سمجھ عطا فرما دیں گے، اور فتنوں کے بارے میں خبر بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو پھر یہی حقیقت ہے۔ اگر ہم اس سے زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیں گے اور اپنی طرف سے اور شیطان کی وسوسوں کے پیچھے چل کے جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ مذاق میں ہو یا کسی بھی بات میں، تو پھر ہم کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے، اور پھر یقیناً ہلاکت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ تو ایک تو آج جو ہے سب توبہ کریں جھوٹ سے کہ آئندہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو یقین جانیے سچ میں ہمارے نجات ہے۔ دوسرا جو توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو خطا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ بار بار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو خطا ہونا تو ایک فطری عمل ہے، لیکن توبہ کرنا جو ہے وہ مومن کا عمل ہے۔ تو توبہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہے اور اس کا سارا سامان کسی سواری پر، کسی اونٹ پر لدا ہوا ہے، اور وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے تو اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے اور اس کو سواری نہیں ملتی، اور مایوس ہو کر انتظار کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کو جب اچانک اپنی سواری نظر آ جاتی ہے، وہ اونٹ یا اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے،
تو اس کو وہ اتنی خوشی ہوتی ہے اچانک کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی خوشی سے وہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں دی ہیں، رزق، جان، مال، اولاد، برکت دی ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے میں، کھانا مل رہا ہے ہمیں، ٹھنڈے ہواؤں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کتنی خوشیاں دی ہیں۔ اپنے رب کو راضی کریں، یقین مانیں وہ اور بھی خوشیاں دے گا جب آپ ان سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل فرض نماز نہ چھوڑیں، نماز کو اختصار کر کے پڑھ لیں بے شک، لیکن فرض نماز بالکل مت چھوڑیں۔ کیونکہ جب ہم فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اللہ کے ذمے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تو ویسے غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگانا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی بات ہمارے آج کل چل رہی ہے، ڈسکشن میں آ رہی ہے جی، اسلام آباد میں کوئی مندر کا معاملہ ہے، بتوں کا کچھ معاملہ ہے، تو ہمیں تو پریشانی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے قرآن سے اس کا لے لینا چاہیے کہ مندر بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اپنی رائے دینی نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ اور پھر اقلیت کی بات شروع ہو جاتی ہے اور اکثریت کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں علیہ السلام، پیغمبر جو اللہ کے تھے، تو وہ تو اقلیت میں تھے، تنہا تھے، ان کے والد بھی ان کے خلاف تھے، تو انہوں نے تو سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے رکھ دیا صرف ان کو جتلانے کے لیے۔ تو یہ جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں آگ میں ڈال دیا گیا، اپنی طرف سے تو انہوں نے جہنم تیار کی تھی۔ اچھا، وہ اللہ نے کی مہربانی، اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ تو ہماری تعلیم تو یہ ہے۔ اور پھر دوسری جو ہے بات وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم سے جا کے، خانہ کعبہ سے جا کے خود بت توڑے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بت کفار کو دے دیتے، بھئی آپ اکثریت میں نہیں، چلو اقلیت میں ہے، یہ لے جائیں اپنے گھروں میں رکھیں یا مندر بنا لیں۔ تو ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے مندر بنا کے دیے ریاست مدینہ میں، اتنے ہی ہمیں بنا کے دے دینے چاہیے اس ریاست مدینہ میں۔ اور ایک اور بات کہ اسلام آباد میں ایک مسجد کو گرایا گیا ہے، 30 سال پرانی مسجد، اس کو تو یہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو اللہ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے وہ فنا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے مسجد کو نہیں گرایا، یہ انہوں نے اپنی حکومت کو گرایا ہے، اپنے محلات کو گرایا ہے، اصل میں اپنے آپ کو گرایا ہے اصل۔ تو بس یہ کچھ ضروری گزارشات ہیں آپ سے، بس اللہ کی طرف لوٹیں، کیونکہ اللہ کے اصول نہیں بدلتے، ہمیں ہی بدلنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا چینل جو ہے سپر پاور پاکستان، اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم جو ہیں موجودہ حالات کے مطابق انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔